السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم 9th کلاس کی فزکس کا چیپٹر نمبر 1 اسٹڈی کر رہے تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم اہم ہندسے اور نمبرز کی راؤنڈنگ پڑھیں گے۔ اہم ہندسے کیا ہوتے ہیں؟ طبی مقدار کی پیمائش میں درستگی درج ذیل چیزوں پر منحصر ہوتی ہے، یعنی وہ مقدار جس کو ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہوگی، اس کے لیے 3-4 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل، پیمائشی آلہ کی خاصیت، یعنی وہ آلہ جس سے ہم پیمائش لینا چاہ رہے ہیں آیا کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے، یا درست ہے تو کس حد تک درست ہے۔ دوسرا، اس میں مشاہدہ کرنے والے شخص کی مہارت، یعنی جو شخص تجربہ کرنا چاہ رہا ہے وہ جتنا اس فیلڈ میں تجربہ زیادہ ہوگا ہمیں میئرمنٹ اتنا ایکوریٹ ملے گی۔ دوسرا، مشاہدے کو دہرانا، جتنی بار ہم مشاہدہ کریں گے، مطلب مشاہدے کو ہم دہرائیں گے تو ہمیں رزلٹ اتنا زیادہ بہتر ملے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیمائش میں اہم ہندسے معلوم کرنے کے اصول کیا ہیں۔ تو پہلا اصول ہے اس میں کہ نان زیروز اہم ہندسے ہوتے ہیں۔ مثلا 275 میں 3 اہم ہندسے اور 27 میں 2 اہم ہندسے ہیں۔ 275 میں 2، 7، 5 تینوں ہی ہمارے پاس اہم ہندسے ہیں چونکہ تینوں نان زیروز ہیں، اور اسی طرح سے 27 یہ بھی دونوں ہندسے ہیں، اس میں دو ہندسے ہیں اور دونوں ہی اہم ہیں کیونکہ دونوں نان زیروز ہیں۔ اس کا دوسرا اصول ہے کہ نان زیروز کے درمیان میں موجود زیروز بھی اہم ہندسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس یہ 2006 لکھا ہوا ہے، تو 2 اور 6 یہ تو دونوں ہی ہمارے پاس کیا ہیں، اہم ہندسے ہیں، اور ان کے درمیان جو زیروز ہوں گے، نان زیروز کے درمیان جو زیروز ہوں گے وہ بھی اہم ہندسے ہوں گے، لہذا 2006 میں 4 اہم ہندسے ہوں گے۔ اشاریہ کے بعد زیروز اہم ہندسے کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس 265.00 میں اہم ہندسوں کی تعداد 5 ہے، یعنی اشاریہ کے بعد اگر 0 آتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس وہ ہمارے لیے اہم ہندسے ہوں گے۔ اگر اشاریہ کے بعد زیروز آتے ہیں اور زیروز کے بعد نان زیروز نمبر آتے ہیں تو پھر وہ زیرو ہمارے لیے اہم نہیں ہوں گے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اشاریہ کے بعد آنے والے نان زیروز سے پہلے آنے والے زیروز اہم نہیں ہوتے۔ جیسے 0.025 میں اشاریہ کے بعد 25 سے پہلے زیرو جو ہے وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ اسی طرح سے نمبر کی راؤنڈنگ کیسے کی جاتی ہے؟ اگر اشاریہ کے بعد آخری ہندسہ 5 سے کم ہے تو اگلے ہندسے میں بغیر تبدیلی کے اس کو ہم ختم کر دیتے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس 6.0253، اب ہم اس میں 3 کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، 3 کو راؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو راؤنڈ کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے آیا کہ 3 جو ہے وہ 5 سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ ہمیں پتہ ہے 3 جو ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے، اس لیے ہم اس کو ختم کر دیں گے، اگلا نمبر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نیکسٹ، اگر اشاریہ کے بعد آخری ہندسہ 5 سے بڑا ہے تو اس کو ختم کر کے اگلے ہندسے میں 1 کا اضافہ کریں گے، یعنی اگر جس ہندسے کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ 5 سے بڑا ہے تو اگلے نمبر میں 1 کا اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس 6.0457، تو اس میں 7 کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو 7 چونکہ 5 سے بڑا ہے تو اگلے نمبر میں 1 کا اضافہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا ہے کہ اگر آخری ہندسہ 5 ہے اور اس سے اگلا ہندسہ جفت ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ نمبر اگر 5 سے چھوٹا ہو تو اگلے ہندسے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اگر نمبر 5 سے بڑا ہے تو اگلے نمبر میں 1 کا اضافہ ہوگا۔ اگر نمبر بذات خود 5 ہے تو اب ہم نے اگلے نمبر کو دیکھنا ہے کہ وہ جفت ہے یا طاق ہے۔ اگر تو وہ نمبر جفت ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اگر وہ نمبر طاق ہے تو اس میں ہم 1 کا اضافہ کر دیں گے اور وہ جفت بن جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس 1.45 سے یہ 1.4 بن رہا ہے، دیکھیں یہاں پہ 1.45، تو 5 دیکھیں یہ نمبر ہے، اس سے اگلا نمبر چونکہ جفت آ رہا ہے تو ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے اور پچھلا نمبر جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔
اسی طرح سے اگر آخری ہندسہ 5 ہے، اس سے اگلا ہندسہ طاق ہے تو اس میں 1 کا ہم نے اضافہ کر دینا ہے. جیسے 1.35 ہے تو 5 چونکہ 5 سے اگلا نمبر طاق ہے تو اس میں 1 کا اضافہ ہوگا. پہلے 3 تھا تو اب 1.4 یہ ہو جائے گا.